اس وقت دنیا میں خوراک کی قلت بھی ہے اور پانی کی شدید کمی بھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا کی 1/4 آبادی کے پاس پانی نہ ہونے کے برابر ہے۔ موسمی تبدیلیوں نے صورتحال کو بدتر کر دیا ہے۔ پاکستان میں بھی پانی کی قلت ہے۔ ایک دہائی پہلے فی کس پانی کی فراہمی 1500 کیوبک میٹر تھی، اب 1017 کیوبک میٹر ہے۔ ہم پانی کے ضیاع میں خود کفیل ہیں۔ ہم ہر سال 22 ارب ڈالر کا پانی استعمال کیے بغیر سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ اگر پانی کے استعمال کی منصوبہ بندی نہ کی گئی تو ہمارے لیے گندم، چاول، گنا اور کپاس ایسی فصلوں کی کاشت کے لیے پانی پورا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہماری زراعت کا انحصار بارش پر ہے۔ بارشیں نہ ہو تو زراعت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اجناس باہر سے منگوانی پڑتی ہیں۔ اس کے لیے زرعی مبادلہ کی ضرورت ہے جو ہمارے ملک کا بہت بڑا درد سر ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے گھمیر معاشی مسائل کیسے پانی سے جڑے ہوئے ہیں۔ بارشیں نہ ہوں تو ہمیں خشک سالی اور بارشیں ہوں تو سیلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 2022 کے سیلاب نے پاکستان کی 3 کروڑ سے زیادہ آبادی کو متاثر کیا۔ 1700 سے زیادہ افراد موت کی وادی میں چلے گئے۔ تقریباً 80 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے۔ تو ہم پھر پانی کے مسئلے کو کیسے حل کریں؟ ویسے ہی حل کریں جیسی دنیا کرتی ہے، یعنی ڈیم بنائیں۔ دنیا بھر میں ڈیم کی کل تعداد 58,000 سے زائد ہے۔ سب سے زیادہ یعنی 24,000 ڈیم چین میں ہیں۔ پاکستان میں چھوٹے بڑے ڈیمز کی تعداد صرف 500 ہے۔ پاکستان کے پانی کے ذرائع سب سے زیادہ برف اور گلیشیئر پر انحصار کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود پاکستان کے تمام پانی کا صرف 10% حصہ ذخیرہ ہوتا ہے۔ بھارت 35% حصہ ذخیرہ کرتا ہے۔ پاکستان میں ڈیم بنانے کے عمل اور ایک منصوبے کی جانچ کرنے کے لیے ہم نے ضلع محمد کا سفر کیا، جہاں پر یہ ڈیم تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈیم دریائے سوات پر بن رہا ہے۔ اس کا آغاز 2019 میں ہوا۔ مومن ڈیم کا ٹھیکہ ایک چینی کمپنی اور پاکستان کمپنی ڈیسکون کو مشترکہ طور پر دیا گیا تھا۔ اس کی سپرویژن وابڈا کے پاس ہے۔ منصوبے کی مالیت 180 ارب روپے سے زیادہ کی تھی۔ ٹھیکہ دینے کا عمل تنازعات کا شکار رہا۔ اس وقت وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے کامرس و صنعت عبدالرزاق داؤد کی کمپنی ڈیسکون کو ٹھیکہ دینا تھا۔ یہ ڈیم کنکریٹ سے بنایا جا رہا ہے۔ اس کی اونچائی 213 میٹر ہے۔ مومن ڈیم ظاہر ہے آسانی سے نہیں بنا۔ اس ڈیم کے بنانے میں بڑے چیلنجز ہیں۔ کسی بھی ڈیم کو تعمیر کرنے کے لیے جو سب سے اہم ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈائیورژن ٹنلز۔ مومن ڈیم پہ اس ٹائم ڈائیورژن ٹنلز پہ کام تیزی سے جاری ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائیورژن ٹنل یہ وہ ایریا ہے جہاں پر ڈائیورژن ٹنلز بنیں گی۔ ڈائیورژن ٹنل کا کام یہ ہوتا ہے کہ دریا کا رخ موڑ کر جہاں پر ڈیم نے تعمیر ہونا ہے وہ علاقہ کلیئر کیا جا سکے۔ جو ڈائیورژن ٹنلز محمد ڈیم پہ ہیں ان کی جو ڈایا میٹر ہے وہ 15 میٹر کے قریب ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اور یہ جو ہے جو دریا کا جو پانی ہے جو ہر سال آئے گا وہ اس کا رخ موڑ کر اس کو ڈاؤن اسٹریم سائڈ پہ لے جایا کرے گا، اور تاکہ ہمارا جو مین ڈیم ہے اس کی کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز متاثر نہ ہو۔ یہ جو ڈائیورژن ٹنل ہیں یہ 100 سال کے سیلاب کو کیٹر فور کرنے کے حساب سے ڈیزائن کی گئی ہے، یعنی کہ ہسٹوریکلی اگر کسی ٹائم پہ کوئی بہت بڑا سیلاب آیا ہے اس کو مد نظر رکھ کر یہ ڈائیورژن ٹنل ڈیزائن ہوئی ہے، اور فیوچر میں جو بھی اگر سیلاب بھی آئیں گے تو وہ بھی ڈیم کی ایکٹیویٹیز کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کو متاثر نہیں کریں گے، اور ہم اپنا کام ڈیم پہ تیزی سے جاری رکھیں گے۔ جیسے ہی ڈیم کی تعمیر مکمل ہو جائے گی تو یہ ڈائیورژن ٹنلز کو پلگ کر دیا جائے گا اور پانی اپنے پرانے روٹ پہ دوبارہ بہنا شروع ہو جائے گا۔ ڈیم بنانا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے ایک بڑی ٹیم کام کر رہی ہے۔ چائنیز کی سپرویژن آپ کو ہر جگہ پر نظر آتی ہے۔ ہمیں مومن ڈیم کے فوائد کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ اس میں 800 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں 1.29 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کیا جا سکے گا۔ اس کا جو ذخیرہ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ 25 اگست 2022 کو جو ہم نے ایک سیلاب کو فیس کیا جس میں منڈا ہیڈ ورکس بہہ گئے، چارسدہ اور نوشہرہ ڈوب گئے، مومن ڈیم جب ان پلیس ہو جائے گا تو اس میں یہ ایک صلاحیت ہوگی کہ آئندہ آنے والے تمام سیلاب یہ روک لے گا، اور چارسدہ اور نوشہرہ کے جو اضلاع ہیں ہمیشہ کے لیے سیلاب کے اثرات سے محفوظ ہو جائیں گے۔
سیلاب کو کیٹر فور کرنے کے علاوہ اس میں اس کے اور بھی اس کے پاس بینیفٹس ہیں جس میں یہ ایگریکلچر کے لیے پانی فراہم کرے گا. اس کے علاوہ 300 ملین گیلن ہر روز یہ پشاور کو پینے والے پانی کی فراہمی کو بھی یقینی بنائے گا. ان سے جو فوائد حاصل ہوں گے یہ پاکستان کو 46.38 ارب روپے سالانہ مختلف اپنے پاور جنریشن میں اور سٹوریج کی مد میں پاکستان کو ریٹرن بیک کرے گا. مومن ڈیم کی تعمیر میں جو سٹاف کام کر رہا ہے ان کے لیے کچھ سہولیات یہاں پر مہیا کی گئی ہیں. بعض سہولیات عارضی ہیں، کچھ ہیں مستقل. پروجیکٹ کالونی وی آر سم ویئر ہیئر دا پروجیکٹ آفس. اس کے علاوہ ہمارے پاس 3 ہاسٹلس فیسنگ دا ریزروائر، 3 ہاؤسز آف کیٹیگری 1 فار چیف انجینئرز اینڈ پی ڈی، اور اس کے بعد کیٹیگری 2 فار گریڈ 18-19 آفیسرز، کیٹیگری 3 فار 16 اینڈ 17 گریڈ. وی ہیو اے ویری گڈ الحمد للہ بیوٹیفل جامعہ ماسک، ریسٹ ہاؤس، اس میں کچھ بلڈنگس بنے ہوئے ہیں اور سم آر انڈر کنسٹرکشن. لیکن وی آر ہوپ فل کہ نیکسٹ 9-10 منتھس میں یہ پوری کی پوری کالونی بن جائے گی. آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ مومن ڈیم کا منصوبہ شروع تو 2019 میں ہوا، لیکن کام 1969 سے جاری ہے اور اب 2023 میں اس ڈیم پر ڈاکومنٹری بن رہی ہے. مومن ڈیم کی تعمیر شروع سے ہی تنازعات کا شکار رہی. اس تنازع کی ایک وجہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی جانب سے ڈیم فنڈ کے لیے چندہ اکٹھا کرنا تھا. وہ اس مقصد کے لیے ملک سے اندر اور باہر چندہ اکٹھا کرتے رہے. سیاسی جماعتوں نے اس مہم پر اعتراضات اٹھائے. چندہ مہم پہلے 10 ماہ میں صرف 10 ارب روپے ہی حاصل کر سکی. ڈیم فنڈ کے حوالے سے سابق چیف جسٹس بندیال نے اپنے آخری دنوں میں بتایا کہ یہ فنڈ حکومتی سیکیورٹی میں ہے، جس میں اگست 2023 میں صرف 4 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا. ڈیم فنڈ کے 18.6 ارب روپے سرکاری بینک کے ذریعے اسٹیٹ بینک میں انویسٹ کیے گئے ہیں اور اس کی سپرویژن سپریم کورٹ کے پاس ہے. سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق ڈیم فنڈ تب تک قابل عمل نہیں ہو سکتا جب تک ٹھوس اقدامات نہ کیے جائیں. بہرحال اب تو ڈیم بن رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جلد مکمل ہو جائے گا تاکہ ہمارے معاشی اور پانی سے متعلق مسائل حل ہو سکیں. مگر کیا ہمیں صرف مومن ڈیم ہی بنانا ہے یا دوسرے ڈیمز کی بھی ضرورت ہے؟ اس کے لیے ہم نے موجودہ چیئرمین وابڈا کا انٹرویو کیا. آئیے دیکھتے ہیں وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈیمز کی کیا ضرورت ہے، اور چھوٹے بڑے ڈیم کی بحث سے قطع نظر لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں، مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، پیسے لگتے ہیں. سو ہمیں کیوں ضرورت ہے ڈیمز کی؟ میرا خیال ہے لاجک تو بہت سمپل ہے. پاکستان کو قدرت نے آبی وسائل سے مالا مال کیا ہے اور ہم اس وقت آبی وسائل کا 10% استعمال کر رہے ہیں، باقی ضائع ہو رہا ہے. تو آبی وسائل کو کنزرو کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو کنزرو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ بڑے ڈیم بنائیں. اور بڑے ڈیم آپ کے لیے نہ صرف ماحول دوست بجلی فراہم کرتے ہیں بلکہ آپ کی زرعی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں. اور دنیا میں جو اس وقت کلین انرجی اور کلائمیٹ چینج اور اس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے کلین گرین انرجی ایک بہت ہی وائٹل کمپوننٹ ہے. تو میں آپ کو صرف ایک مختصراً یہ بات بتاؤں کہ ہمارا جو انڈس بیسن ہے اس میں عمومی طور کے اوپر اوسطاً تقریباً 130 سے 145 ملین ایکڑ فٹ پانی آتا ہے، اور اس میں ہم صرف سٹور کرنے کی کیپیسٹی ہے 13 ملین ایکڑ فٹ، یعنی محض 10%. ہمسائے ملک بھارت کو دیکھیے جو اس کے پاس 3 دریا ہیں، راوی، بیاس اور ستلج، اس کا 40% پانی وہ سٹور کر رہا ہے. اور آپ انٹرنیشنل دیکھیں، دریائے نیل دیکھیں، وہاں پہ 300% پانی سٹور کیا جاتا ہے. کلوراڈو بیسن امریکہ میں دیکھیے، وہاں پہ 400% سے زیادہ پانی سٹور کیا جا رہا ہے، جو بھی پانی ان کو اویلیبل ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مستقبل کی ضروریات کے لیے بڑے ڈیم بنانا ناگزیر ہے. ڈیمز کام کیسے کرتے ہیں؟ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ڈیمز کا مقصد کیا ہے. سٹور کر کے پانی روک لیتے ہیں، پھر جو ڈاؤن سٹریم پانی جانا ہو جس سے آپ
سمندروں کے پانی کو پیچھے دھکیلتے ہیں. سندھ میں بڑا اس کے اوپر وری ہے. یہ ذرا بتائیے گا کہ ڈیم روک لیتا ہے پانی؟ ہم کون سے ڈیم بنا رہے ہیں, کس قسم کا ڈیم بنا رہے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں, ڈیم کے 3-4 پرپز ہوتے ہیں. ایک پرپز پانی کا ذخیرہ کرنا ہے تاکہ جب آپ کو زرعی ضروریات کے لیے پانی چاہیے ہو تو آپ وہ پانی مہیا کر سکیں, پہلی بات. دوسری بات ہے کہ اس اویلیبل پانی کے ذخیرے سے آپ پن بجلی پیدا کر سکیں. تیسری بات ہے کہ جب سیلاب کا بحران آنا ہو تو بجائے اس کے کہ پانی آپ کے نچلے والے زمین کے ملک کے حصے کو سیلاب سے تباہ و برباد کر دے, آپ اس پانی کو روک کے رکھتے ہیں اور پھر اسے آہستہ آہستہ چھوڑتے ہیں تاکہ نیچے کسی طور پہ ایک سیلابی صورت حال پیدا نہ ہو. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں سندھ کے دوستوں سے بھی اور ان دوستوں کو بھی جو کالا باغ ڈیم بنانے کے حق میں نہیں ہے, کہ سن 2022 میں پاکستان کی تاریخ میں 2 منفرد واقعات ہوئے اور ایک ہی سال میں ہوئے. پہلا واقعہ قحط سالی کا تھا جسے ملک نے ایکسپیرینس کیا اپریل, مئی, جون 2022 میں, اور جون جولائی آیا تو ملک نے شدید قسم کے سیلاب آئے جو تاریخ میں. اور سیلاب کا پانی کہاں جمع ہوا زیادہ؟ سندھ میں. قحط سالی سے زیادہ کون متاثر ہوا؟ سندھ, لوور ریپیرین. تو اگر ہمارے پاس آبی ذخائر موجود ہوتے تو نہ ہمارے پاس قحط سالی کا سما ہوتا کیونکہ ہمارے پاس پانی کا ذخیرہ ہوتا, ہم اپنے اریگیشن سسٹم کو اور دوسرے سسٹم میں پانی مہیا کرنے کے قابل ہوتے. اور اسی طرح اگر ہمارے پاس بڑے ڈیم ہوتے تو ہم پانی روک کے رکھتے. اور ڈیم کا ایک بہت بڑا پرپز ہوتا ہے فلڈ میٹیگیشن, یعنی سیلاب سے بچاؤ. کتنے ڈیمز کافی ہیں پاکستان کے لیے؟ ایک یہ بھی بحث ہے کہ ہاؤ مینی آر انف. جی, اس کا سوال جواب کوئی بہت مشکل نہیں ہے. ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمیں کل کتنا رقبہ زیر کاشت لانا ہے. ہمیں معلوم کر سکتے ہیں کہ نیچے ہمیں کتنا پانی چاہیے جو سمندر میں داخل ہو. تو جب ہم اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اگر 3 سے 4 بڑے ڈیم اور پاکستان کے پاس ہوں تو ہم نہ صرف پن بجلی میں بلکہ ملک کی توانائی کی تمام ضروریات پوری کر سکیں گے, بلکہ ہم خوراک کے معاملے میں ہم خود کفیل ہوں گے. تو 4 بڑے ڈیم. جی. اور ان میں سے کتنے اس وقت ہمارے ریڈار پر ہیں؟ آلموسٹ ہمارے پاس چاروں ریڈار میں الحمدللہ دیامر بادشاہ ڈیم زیر تکمیل ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ 2028-29 تک یہ مکمل ہو جائے گا. اور دیامر بادشاہ ڈیم کی صلاحیت اتنی ہے جتنی تربیلا کی. تو آپ دیکھیں تربیلا نے پاکستان کی معاشی ترقی میں کس قدر شاندار کردار ادا کیا. تو آپ یہ سمجھیے کہ ملک آئندہ 5 سالوں کے بعد ایک اور تربیلا ڈیم کا مالک ہوگا. اس طرح کے 2-3 اور ڈیم ہیں, شیوک ہے, بنجی ہے, کالا باغ ہے, کھوڑی ہے, چنیوٹ ڈیم ہے, بلوچستان میں کچھ اور ڈیمز ہیں, نولونگ ڈیم ہے. تو ہمارے پاس وسائل کی بھی بہت زیادہ کمی نہیں ہے. یہ صرف پلاننگ کی جا چکی ہے. 2 بڑے ڈیمز کے اوپر کام ہو رہا ہے اور ایک چھوٹے. فنڈنگ بہت بڑا ایشو ہے. بین الاقوامی طور پر فنڈنگ جو ہے ویسے ہی ہمیں بڑی مشکل سے ملتی ہے. بڑے پروجیکٹ کے لیے بڑی فنڈنگ چاہیے. وہ جو ہم نے فنڈ بنایا تھا ڈیم فنڈ, اس میں بعد میں آؤں گا, لیکن فنڈنگ کی کیا صورتحال ہے ان ڈیمز کے لیے؟ واپڈا کے پروجیکٹس جو زیر تکمیل ہیں, اس وقت 3 بڑے پروجیکٹ ہیں جو زیر تکمیل ہیں توانائی کے حوالے سے. دیامیر بھاشا کے علاوہ اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا. داسو کے لیے ہمارے پاس تقریباً فنڈنگ موجود ہے اور داسو پروجیکٹ ہمیں ورلڈ بینک کی مالی معاونت سے ہم بنا رہے ہیں. اسی طرح مومنٹ ڈیم میں ہمارے پاس عرب کوآرڈینیشن گروپ کی فائنینسنگ موجود ہے جو تقریباً $592 ملین ہے. اس مومنٹ ڈیم کی کل لاگت ہے تقریباً 300 ارب روپے.
اس میں سے 114 ارب روپے PSDP یعنی حکومت پاکستان جو کل مالیت کا 37% بنتا ہے، اور باقی تقریباً 198 ارب روپے یہ وابڈا کی ایکویٹی ہے، اس میں فارن لون ہے، اور اس میں جو پاکستانی بینکس ہیں ان سے حاصل کیا گیا قرضہ. جو عرب کوآرڈینیشن گروپ کے ہیں سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ، یہ تقریباً 240 ملین ڈالر ہمیں دے رہا ہے. ایشین ڈیولپمنٹ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک 180 ملین ڈالر دے رہا ہے. اسی طرح کویت فنڈ 100 ملین ڈالر دے رہا ہے، اور اوپیک فنڈ جو ہے وہ تقریباً 72 ملین ڈالر دے رہا ہے. تو یہ عرب کوآرڈینیشن گروپ کی فنڈنگ کل 592 ملین ڈالر ہے. اور وابڈا نے بھی اپنی یورو بانڈ ریز کیے تھے جس سے تقریباً 124 ملین ڈالر اس میں خرچ کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہمارا ایک T5 ایکسٹینشن کا تربیلا میں پروجیکٹ ہے، یہ بھی تقریباً 600 ملین ڈالر کا پروجیکٹ ہے. یہ بھی ورلڈ بینک اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی مالی معاونت سے بنایا جا رہا ہے. اس میں بھی ہمیں کوئی فنڈنگ کی مشکلات نہیں ہیں. رہا دیا میر پاشا ڈیم، اس کے اوپر بھی کام تیز رفتاری سے جاری ہے. ابھی ہم اس کوشش میں ہیں کہ اس پروجیکٹ کے لیے بھی کوئی بیرونی مالی معاونت حاصل کر سکیں. ادھر ادھر سے تو پیسے آ ہی جائیں گے، تو یہ سپریم کورٹ میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں ڈیم فنڈ کے، اس کا ویسے کیا کرنا چاہیے؟ میرا تو ویسے ذاتی رائے ہے بطور پاکستانی شہری کہ وہ تو فنڈز وہیں پہ ہونا چاہیے جہاں پر ان کو ہونا چاہیے، اور وہ سپریم کورٹ نہیں ہے. I just want to get your sense کہ آپ کو پیسے چاہیے وہ یا نہیں چاہیے؟ جی بالکل، ہمیں شدت سے ان پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہ چونکہ ڈیم بنانے کے لیے ریز کیے گئے تھے، تو میرا خیال ہے وہ اگر اس وقت وابڈا کو اویلیبل کر دیے جائیں، جبکہ حکومت کی طرف سے PSDP ایلوکیشن میں کافی بڑے کٹ کا سامنا ہے، تو میرا خیال ہے اگر اس وقت ہماری استدعا یہی ہوگی عدالت عالی عظمیٰ سے کہ وہ یہ فنڈ وابڈا کو مہیا کر دیں. اس وقت تقریباً 18 ارب روپے ہیں جو سپریم کورٹ فنڈ میں پڑے ہوئے ہیں، اور جب یہ اگر اور کچھ عرصہ یہ بینک میں پڑے تو پیسہ اپنی ڈیپریشیٹ کر دیتا ہے اپنی مالی حیثیت. اگر پہلے سے اور آج سے کمپیئر کریں تو پتہ نہیں کتنا میرا خیال ہے جو کلیکٹڈ اماؤنٹ تھا اگر اس کو ڈالر ڈینومینیشن میں کنورٹ کیا جائے تو ایٹ لیسٹ 40% ڈیویلویشن ہو چکی ہے اس پیسے میں. سو آپ کو ارجنٹلی چاہیے اپنے اکوپمنٹ لینے کے لیے، ویسے بھی پیسہ جہاں پہ جس کے لیے لیا گیا اسی پر لگنا چاہیے. جی یہ ڈیمز کی تعمیرات پہ خرچ ہونا چاہیے. کیا ہوگا پاکستان میں اگر ہم ڈیمز کے اوپر فوکس نہ کر پائے اور اس پلان کے مطابق ایگزیکیوٹ نہ کر پائے ان کی کمپلیشن جو ہم نے ابھی کاغذ پہ دیکھا ہے یا جو گراؤنڈ پر بھی نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ ڈیم 5 سال میں کمپلیٹ ہونے ہیں، 2028-29 تک. اگر یہ بیچ میں یہ پروجیکٹ رک گئے تو پاکستان کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے. میرا ذاتی خیال نہیں ہے کہ پاکستان میں اس چیز کی بحیثیت ملک اس چیز کی کیپیسٹی ہے کہ اتنے بڑے پروجیکٹس جو انیشیٹ ہو چکے ہوں ان کی کمپلیشن نہ کی جائے. پاکستان ایز اے کنٹری کین ناٹ افورڈ اٹ. میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے ایگزسٹینشیل کاز ہے ٹو کمپلیٹ دیز پروجیکٹ. دے آر سو سگنیفیکنٹ. مختصراً میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ پچھلے 75 سال میں پاکستان نے 9500 میگا واٹ پن بجلی کی صلاحیت حاصل کی جو ہم پیدا کر رہے ہیں 75 سال میں. اگلے 5 سال میں ہم اس کو ڈبل کرنے جا رہے ہیں، تقریباً 10,000 میگا واٹ اپنے سسٹم میں اور لانے جا رہے ہیں ان پروجیکٹس کے ذریعے. تو جب ایسا ہو جائے گا تو بجلی کی قیمت بھی نیچے ہو جائے گی اور آپ کی جو الیکٹریکل ٹیرف ہے وہ کمپیٹیٹو ہوگا آپ کی انڈسٹری کے لیے، ایون آپ کے ایگریکلچر کے لیے ٹو بی ایبل ٹو ایکسپورٹ اٹ. دیکھیے تربیلا کے بعد تقریباً 50 سال گزرنے کو ہے، پاکستان نے کوئی بڑا ڈیم نہیں بنایا. 80 کی دہائی میں ایک ڈیم بننا چاہیے تھا، 90 کی دہائی میں بننا چاہیے تھا، اور اس صدی کی دونوں دہائیوں میں 2 اور ڈیم بننے چاہیے تھے. اگر یہ 4 ڈیم وقت کے اوپر بن گئے ہوتے
تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آج اس مالیاتی بحران سے گزر نہ رہا ہوتا.